بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں دیہی بینگن کی ایسی زبردست ریسیپی کہ انشاءاللہ آپ ریسٹورنٹ کا ذائقہ بھول جائیں گے۔ یہ چٹپٹے مسالے دار دہی بینگن آپ ایک بار ٹرائی کر لیں، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک ذائقہ ملے گا۔ تو ریسیپی کو ضائع کیے بغیر جلدی سے چلتے ہیں اپنی آج کی ریسیپی کی طرف۔ السلام علیکم، ویلکم کرتی ہوں سب کا فاطمہ's مینیو میں۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ میں نے آدھا کلو بینگن لے لیے ہیں، جن کو میں نے اچھے سے دھو کے صاف کر لیا ہے تاکہ ان پہ کوئی بھی ڈسٹ وغیرہ نہ ہو۔ اور یہاں پہ میں نے ایک باؤل میں پانی رکھ لیا ہے۔ اب ہم انہیں گول گول کتلیوں کی صورت میں انہیں کاٹیں گے، اور یہ کتلیاں ہماری جو ہیں نہ تو بہت تھن ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت تھک۔ یہ دیکھ لیجئے بالکل مناسب سائز کی آپ نے یہ کتلیاں کاٹنی ہیں، بالکل کچھ اس طرح سے، نہ تو بہت موٹی ہے اور نہ ہی بہت باریک ہے۔ ساتھ ساتھ پانی میں ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ بینگن کالے نہ پڑیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بینگن جیسے ہی ہم کاٹتے ہیں بینگن فوراً سے پہلے بلیک ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح سے ہم اسے گول گول کاٹتے جائیں گے اور پانی کے اندر ڈالتے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے میں نے سارے کے سارے بینگن کاٹ لیے ہیں اور ان کو میں نے پانی میں ڈال دیا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اس کے نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔ یہاں پہ میں نے چولہے پہ رکھ لیا ہے ایک عدد کڑاہی کوشش کیجئے کہ سیدھے پیندے والی ہو، اور اس کے اندر صرف 2 چمچ اپنے آئل ڈالنا ہے، اور بینگنوں کو آپ نے کچھ اس طرح سے رکھ دینا ہے کہ بینگن ایک دوسرے کے اوپر نہ چڑھے ہوئے ہوں، الگ الگ بینگن کڑاہی میں جانا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے سیدھے پیندے والی کڑاہی لی ہے کہ اس میں الگ الگ بینگنوں کو رکھ سکیں۔ اور جیسے ہی 1 سے 2 منٹ گزریں گے ہم اس کی سائڈ کو کر دیں گے چینج، اور ان پہ ہم نے ہلکے ہلکے سے گولڈن مارکس لانے ہیں، اور اتنے میں ہی ہمارے بینگن بھی بہت اچھے سے ٹینڈر بھی ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیے یہ والا بینگن جس طرح سے بن گیا ہے، اسی طرح سے ہم نے سب کو ریڈی کرنا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے بینگن ہم نے یہاں پہ سارے کے سارے ریڈی کر لیے ہیں۔ اب میں ان کو نکال لوں گی اور باقی کے بینگن بھی میں اسی طرح سے فرائی کر لوں گی، اور وہی بینگنوں والی کڑھائی لیں گے، اس میں پہلے سے بھی تھوڑا سا آئل موجود تھا، تھوڑا سا اور ڈالوں گی، 1/3 کپ کے برابر آئل ہے، اور اس میں میں ایک بڑے سائز کی پیاز ایڈ کر دوں گی۔ اس کو میں نے بالکل باریک چاپ کیا ہوا ہے، اور پیاز کو ہم نے جسٹ لائٹ براؤن کرنا ہے۔ جب تک ہماری پیاز براؤن ہو رہی ہے تب تک نیکسٹ اسٹیپ کرتے ہیں دہی کی۔ میں نے ایک بڑی پیالی لے لی ہے، 1 کپ دہی ہے یہ۔ اس میں 1/2 ٹی اسپون کالا نمک ایڈ کر رہی ہوں، اور ساتھ میں 1/4 ٹی اسپون ہلدی جائے گی، 1/4 ٹی اسپون اس میں کالی مرچوں کا پاؤڈر جائے گا، اور اس میں 1/2 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر ایڈ کروں گی، 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ جائے گا، اور اس میں جائے گا 1/2 ٹی اسپون لہسن پاؤڈر، اور 1/2 ٹی اسپون اس میں جائے گا ادرک کا پاؤڈر۔ مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے۔ جو باقی کے اسپائسز رہ گئے ہیں وہ بھی ہم نے ابھی اس میں ایڈ کرنے ہیں، پہلے ان کی اچھی سی مکسنگ کریں گے۔ 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر ایڈ کریں گے، اور 1/2 ٹی اسپون اس میں ایڈ کر دیں گے ہم ریگولر نمک۔ مکسنگ بہت اچھے سے کریں گے، اور اس کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے۔ اس کا کام فی الحال ختم ہو گیا ہے۔ پیاز یہاں پہ ابھی براؤن تو نہیں ہوئے، لیکن میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک چھوٹے سائز کا ٹماٹر، اور اب ہم نے اس کے ساتھ ہی پیازوں کو بھی براؤن کرنا ہے، اور ٹماٹر کو بھی ہم نے اچھے سے سافٹ کر لینا ہے۔ 1/3 کپ پانی کا یوز کروں گی اس میں، اور اس کی اچھی سی بھنائی کرتے ہوئے میں اس کو 5 منٹ کے لیے کور کر دوں گی بالکل لو فلیم پر، تاکہ مسالہ ہمارا اچھے سے ریڈی ہو جائے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ 2 سے 3 منٹ ہی ابھی گزرے ہیں اور مسالہ ہمارا اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے۔ اور اب میں کیا کروں گی، جو ہم نے دہی بنا کے ریڈی کیا تھا وہ ہاف دہی اس میں ایڈ کر دیں گے۔ سارے کا سارا ہم نے نہیں ایڈ کرنا، ہاف کوانٹٹی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے، اور اس کو اچھے سے چلا دیں گے، اور اسے اگین میں 3 منٹ کے لیے کور کر دوں گی تاکہ مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے۔ اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ 3 منٹ کے بعد آپ لک چیک کیجئے، بہت زبردست مسالہ ہمیں اسی طرح کا چاہیے تھا۔ اب میں کیا کروں گی، جو بینگن ہم نے فرائی کر کے نکالے تھے وہ سارے کے سارے بینگن میں اس میں ایڈ کر دوں گی کچھ اس طرح سے۔ زیادہ بینگنوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، بینگن بہت سافٹ ہے، یہاں پہ چیک کیجئے بینگن بہت سافٹ ہے، ٹوٹ جائیں گے، ہمیں انہیں توڑنا نہیں ہے۔ باقی کا بچا ہوا ہاف دہی ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے، اور اب ہم نے اس کو ٹچ نہیں کرنا،
اسی طرح میں اسے کور کر دوں گی 5 سے 7 منٹ کے لیے، اور ماشاءاللہ سے بھی 5 ہی منٹ گزرے ہیں۔ اور آپ یہاں پہ چیک کیجئے کہ آئل سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو چیک ضرور کرنا ہے ایک بار، لیکن آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا ورنہ بینگن کا بھرتا بن جائے گا۔ اور ماشاءاللہ سے اب میں اس پہ کسوری میتھی ایڈ کر دوں گی اور اسے کور کر دوں گی۔ چولہا میں نے بند کر دیا ہے، اب اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کو میں اسی طرح سے پلیٹ میں نکال دوں گی، کیونکہ بار بار چمچ چلانے سے بینگن ہمارے ٹوٹ جائیں گے اور یہ جو اس کی اتنی شاندار سی لک آئی ہے سارے کی ساری خراب ہو جائے گی۔ بینگنوں کا کچومبر نہیں ہم نے بنانا، بینگن کو ہم نے اسی طرح ہی رکھنا ہے۔ اور یہ رہی ہمارے بینگنوں کی فائنل لک۔ بہت ہی سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ میں نے آپ کو بہت آسان ریسیپی دی ہے، بہت جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے۔ آپ اسے ایک بار اپنے کچن میں ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی۔ اور بینگن دیکھیے کس قدر ٹینڈر ہو چکے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے اس کو ٹرائی کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہو تو ریسیپی کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب تو لازمی کر لیجئے، اور اسے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی لازمی شیئر کر دیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجیے، اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اور زبردست سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔